بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سوال: آج کل بھیک مانگنے والے نماز کے بعد فوراً صف میں کھڑے ہو کر اپنی مجبوریاں بیان کر کر مانگنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ مسجد میں اعلان کرتے ہیں۔ انہیں مسجد میں تو نہیں دے سکتے، لیکن اگر وہ واقعی مجبور ہوں تو کیا فنائے مسجد جہاں جوتے اتارتے ہیں مسجد کے باہر جا کر دے سکتے ہیں؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عین مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنا یہ مطلقاً ناجائز ہے، اور ایسے ہی سائل کو دینا بھی جائز نہیں۔ یوں ہی عین مسجد کی طرح فنائے مسجد جو جوتے اتارنے والی جگہ ہے عموماً فنائے مسجد ہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اپنی ذات کے لیے سوال کرنا اور انہیں دینا منع ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص واقعتاً مستحق ہو اور پیشہ ور بھکاری نہ ہو تو اسے مسجد سے باہر دے سکتے ہیں۔ اس مسئلے کی وضاحت یہ ہے کہ مساجدوں میں بھیک مانگنے والوں کے لیے نہیں ہے۔ مسجدیں بھیک مانگنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اس معاملے کی قباحت بیان کرتے ہوئے علماء نے یہاں تک فرمایا کہ جو مسجد میں اپنی ذات کے لیے سوال کرنے والے کو 1 پیسہ دے، اسے چاہیے کہ اللہ کی راہ میں 70 پیسہ اور دے کہ یہ اس کا کفارہ بن جائے گا۔ مسجد میں جو 1 روپیہ دیتا ہے بھکاری کو، تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں وہ 70 پیسہ دے، 70 روپیہ دے، تاکہ وہ اس کا کفارہ بن جائے۔ علماء نے اس کی ممانعت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مانگنے والا مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھے گا، نمازیوں کے آگے سے گزرے گا، گردنیں پھلانگے گا، ان کی آواز سے شور و غل ہوگا، جس سے نمازیوں کو ایذا پہنچے گی، اور یہ جائز نہیں۔ اور اگر ایسا نہ بھی ہو تب بھی یہ خرابیوں کا دروازہ بند کرنے کے لیے سوال کرنے اور انہیں دینے کی اجازت نہیں۔ اسی وجہ سے فقہا نے مسجد میں اپنے لیے مانگنے سے مطلقاً منع فرمایا، اور یہی قول پر سبھی کا اتفاق ہے۔ نیز عمومی طور پر فنائے مسجد میں بھی مانگنے پر یہی خرابی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ یہ مشاہدہ ہے، دیکھا بھی گیا ہے کہ سائل گریاؤ جاری کرتے ہیں، بلند آواز سے نمازیوں کی توجہ بنتی ہے اور ان کے لیے ایذا کا سبب بنتا ہے۔ لہذا عین مسجد کی طرح فنائے مسجد میں بھی سوال کرنا اور انہیں دینا یہ منع ہے۔ اگرچہ بہت خاص صورت میں جواز کی راہ ہے، مثلاً کوئی مستحق شخص اپنی جائز ضرورت کا اظہار کرے، لیکن اس کے لیے نمازیوں کے آگے سے نہ گزرے، گردنیں نہ پھلانگے، اس کی وجہ سے نمازیوں اور ذکر کرنے والوں کو ایذا نہ پہنچے، ان کے مانگنے اور دینے کی وجہ سے گناہ نہ ہوگا۔ لیکن یہ سب جو صورت ہے یہ بہت ہی نادار ہے، یعنی بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ان قیودوں کے ساتھ ہی اجازت دی جائے تو لوگ کسی امر کی پرواہ نہیں کریں گے، اور اگر جائز اور ناجائز کا خیال نہیں رکھیں گے۔ لہذا ان فتنوں کا، یہ پریشانیوں کا دروازہ ہی بند رکھنے کے لیے فنائے مسجد میں بھی سوال کرنے سے منع کیا گیا۔ البتہ کوئی شخص واقعتاً مستحق ہو اور پیشہ ور بھکاری نہ ہو تو اسے مسجد سے باہر دے سکتے ہیں۔ مسجد میں غیر متعلقہ کام کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم جلد اول صفحہ نمبر 210 پر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کسی شخص کو مسجد میں اپنی گمشدہ چیز دریافت کرتے ہوئے سنوں تو وہ اسے کہے کہ اللہ تعالیٰ تیری گمشدہ چیز تجھے نہ لوٹائے، کہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی۔ یعنی اللہ کے رسول فرماتے کہ مسجد میں اگر کسی کی چیز گم ہو جائے تو اس کو اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسا کرے تو اللہ تجھے وہ تیری چیز نہ لوٹائے۔ اس حدیث کے
تحت بریت المناجی میں فرمایا یہ مسئلہ اخذ کیا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں شور و غل مچانے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ تو نماز اور اللہ کے ذکر کے لیے بنی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں بھیک مانگنا اور دیگر قسم کی دنیاوی باتیں کرنا منع ہے۔ مسجد میں بھیک مانگنے اور اسے دینا یہ مطلقاً منع ہے، اور یہی صحیح ہے۔ کتاب در مختار میں ہے کہ مسجد میں اپنے لیے سوال کرنا یہ حرام ہے اور اسے دینا بھی مکروہ ہے۔ کتاب در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 523 میں یہ درج ہے۔ پھر فرمایا مسجد میں سوال کرنے کی حرمت اس لیے ہے کہ گمشدہ چیز تلاش کرنے اور بیع وغیرہ کرنے کی طرح ہے، اور اسے دینا بھی مکروہ ہے کیونکہ اس سے دینا سوال کرنے پر ابھارتا ہے۔ کہا گیا کہ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب لوگوں کی گردنیں پھلانگے نمازیوں کے سامنے سے گزرے، ورنہ نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جو سائل مسجد میں شور و غل مچاتے ہیں، نمازیوں کی نمازوں میں خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہیں، صفوں میں پھرتے ہیں، ان کا مانگنا مطلقاً حرام ہے، وہ اپنے لیے ہو خواہ دوسروں کے لیے ہو۔ اگر یہ باتیں نہ ہوں جب بھی اپنے لیے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اتنی بات منع ہے تو بھیک مانگنا خصوصاً اکثر بلا ضرورت بطور پیشہ کے خود ہی حرام ہے، اور یہ کیوں کر مسجد میں جائز ہو سکتا ہے۔ کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 401-402۔ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں کہ مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں، اور اسے دینے میں بھی علماء نے منع فرمایا، یہاں تک کہ امام اسماعیل زاہد فرماتے ہیں کہ جو مسجد کے سائل کو پیسہ دے دے اسے چاہیے کہ 70 گنا وہ اللہ کے نام پر دے، کہ یہ پیسہ دینا اس کا کفارہ بن جائے گا۔ کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 418۔ حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان اختلاف کی تفصیل اور پھر مطلقاً ممانعت کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مسجد میں سوال کرنے کے متعلق علماء احناف کے 2 قول ہیں، ایک یہ کہ مطلقاً جائز اور دوسرا یہ کہ 4 شرطوں کے ساتھ جائز، یہ شرط نہ ہو تو ناجائز۔ اول شرط مصلی کے آگے سے نہ گزرے، دوم یہ کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، سوم یہ کہ وہ اصرار کے ساتھ سوال نہ کرے، یعنی بار بار سوال نہ کرے، چوتھا یہ کہ ضرورت کے لیے سوال کرتا ہو۔ پھر مزید ملا علی قاری علیہ رحمت و رضوان اس بحث کے آخری 2 معقولوں میں فیصلہ فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے علماء کا اختلاف زمانے کے اختلاف پر مبنی ہے۔ قرون اولوں میں سائل آداب مسجد کی مراعات کرتے تھے اور ضرورت پر سوال کرتے تھے، اسی طرح سوال نہ کرتے تھے جس طرح آج کے زمانے میں جو سائل آ کر مسجدوں میں اور مزاح مسجد میں آ کر سوال کرتے ہیں۔ اسی لیے حکم یہی ہے کہ سوال سے روک دیا جائے۔ فنائے مسجد میں دنیاوی جائز قلیل بات کے لیے مخصوص شرائط کی موجودگی میں اجازت ہے، جیسا کہ امام اہل سنت نے فنائے مسجد یعنی فضل مسجد کے متعلق فرمایا کہ فضل مسجد بعض باتوں میں حکم مسجد میں ہے، معتکف پر بلا ضرورت اس پر جا سکتا ہے، اس سے تھوکنے یا ناک صاف کرنے یا نجاست ڈالنے کی اجازت نہیں، بیہودہ باتیں کہہ کر ہنسنا بھی وہاں نہیں چاہیے، بعض باتوں میں حکم مسجد نہیں ہے، اس پر اذان دیں گے، اس پر بیٹھ کر وضو کر سکتے ہیں جب تک کہ مسجد کی جگہ باقی ہو، اس پر نماز فرض میں مسجد کا ثواب نہیں، دنیا کی جائز اور قلیل بات جس میں شور شرابہ ہو، نماز یا ذکر میں وہ آڑے نہ ہو، کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا اگر کوئی واقعتاً مستحق ہو اور پیشاور بھکاری نہ ہو تو اسے مسجد سے باہر جا کر دے سکتے، مسجد کے باہر جا سے دے سکتے۔ مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں، کیونکہ مسجدیں اس کے لیے نہیں بنائی، انہیں بھیک مانگنی چاہیے، مسجد میں بھیک دینا بھی منع ہے اور مسجد سے باہر دے سکتے ہیں۔ پیشاور بھکاریوں کی نشانی بیان کرتے ہوئے امام اہل سنت فرمایا کہ جو گداگر قوی اور تندرست ہو، سب پر قادر ہو، وہ سوال ایسی ضرورتوں کے لیے نہیں جو اس کے لیے کسب سے باہر ہو، کوئی حرمت و مزدوری نہیں جاتی، مفت کا کھانا کھانے کا عادی ہے، اس لیے بھیک مانگتا پھرتا ہے، انہیں سوال کرنا حرام اور انہیں بھیک دینا بھی یہ منع ہے۔
اور معصیت پر، گناہ پر اس کا تعاون کرنا ہے، اس کی مدد کرنا ہے۔ لوگ اگر نہ دیں تو وہ مجبوراً اپنی محنت اور مزدوری کرے گا۔ یوں ہی بہار شریعت میں ہے کہ جس کے پاس آج کے کھانے کو ہے اور یا تندرست ہے، کما سکتا ہے، اسے کھانے کے لیے سوال حلال نہیں ہے۔ بے مانگے کوئی خود دے دے تو لینا جائز، اور کھانے کو اس کے پاس ہے مگر کپڑا نہیں تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے۔ یوں ہی اگر جہاد طالب علم دین میں مشغول ہو، اگرچہ وہ صحیح و تندرست پر قادر ہو، اسے سوال کرنے کی اجازت ہے جیسے سوال جائز ہوں۔ اس سوال پر دینا بھی ناجائز ہوگا، دینے والا بھی گناہگار ہوگا۔ کتاب فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 254، کتاب بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 934۔ تو جمعہ میں جو مسجدیں اور فنائے مسجد جو جوتا اتارنے کی جگہ ہے، وہاں بھی لوگ سائلوں کو، بھکاریوں، پیشاور بھکاریوں کو جو پیسہ دیتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کرتے، نہیں، اگر وہاں 1 روپیہ دیتے ہیں تو اس کے کفارے میں انہیں اللہ کی راہ میں 70 روپیہ دینا چاہیے، تب یہ کفارہ ان کا ہوگا۔ تو مسجد میں سوال کرنا اور مسجد میں دینا یہ منع ہے۔ تو مسجد میں سوال کرنا حرام اور دینا منع، اور فنائے مسجد جہاں جوتے اور چپل اتارے وہاں بھی نہیں۔ اگر ایسا حقیقت میں کوئی ہے ضرورت مند تو اسے مسجد کے باہر اسے دیا جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔